السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ ایک بار پھر آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری بزرگ خواتین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال پتہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ بہت خوشی ہوئی اتنی دیر کے بعد آپ سے ملے ہیں تو ماشاءاللہ۔ شو تو دیکھتے رہتے ہیں پروگرام میں، اب بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، اور ایسی باتیں بیٹے جو اب ہم بھول گئے ہیں۔ ایسے اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی منزل کی طرف تو راستے میں کچھ سوچتا سوچتا کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو یہی ہماری زندگیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوئی برا معاشرہ نہیں ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی ہے، ہماری خواتین، ہمارے مرد بہت اچھے ہیں۔ اصل میں ہم دوسروں کو دیکھ کے کچھ اور سوچتے سوچتے کہیں اور نکل گئے۔ روایات بدل گئی ہیں، قدریں بدل گئی ہیں۔ ہاں وہی نا دیکھیں، روایات اور قدریں جو ہیں وہی جو بزرگوں کی روایات ہوتی تھی، اصل منزل تو وہی ہوتی تھی نا۔ اب دیکھیں نا، آج سے اگر چند سال پہلے آنٹی دیکھیں، کوئی 20-25 سال پہلے دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ پورے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ بے شک بے شک۔ وہ اس میں وہ کھانے نہیں بانٹا کرتی تھیں کہ میرا شوہر، میرے بچے، میرا جہیز، میری چیزیں۔ جبکہ آج آپ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجود بھی ہے تو اس میں ہر خاتون نے اپنے اپنے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر، میرے بچے، میری چیزیں، میرا جہیز، میرے کام، میرے فرائض۔ جنید بچیاں جدوں دے خانے بنے نے ادوں دے خانے خراب بھی تے ہو گئے نے نا۔ ہاں بس کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ تو ہم نے بیٹے چھوڑ دی اپنی روایت۔ خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، لالچ بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ۔ لالچ تو اب اتنی ہے کہ جو ہے بس وہ سب میرا ہی ہے۔ ایسا نہیں تھا بیٹا، اپنی چیز جو ہے اس میں سب کو حصے دار سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ اپنے گھر میں سارے افراد کو حصے دار سمجھا جاتا تھا۔ بے شک۔ خاوند کی جو کمائی ہوتی ہے، جو خاوند محنت کر کے لاتا ہے گھر میں، اس کو صرف اپنا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھر پہنچتی تھی تو آلریڈی ذہن میں پلاننگ ہوتی تھی کہ میں نے اس میں فلاں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، ان پیسوں میں میں نے فلاں کو بھی حصے دار بنانا ہے، اس پیسوں کے ساتھ جو چیزیں آنی ہیں اس میں گھر کے دوسرے افراد بھی حصے دار ہیں۔ بے شک۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم کبھی برتنوں سے لڑی ہوں۔ ہم ماشاءاللہ جو جٹھانی اور درانی، ہم میرا خیال ہے دیورانی بھی میری 2 تھی اور ماشاءاللہ 2 ہی میری جٹھانیاں تھیں، تو ساری اکٹھی رہتی تھی اور کبھی یہ نہیں تھا ہم نے فکرہ منہ سے نکالا کہ یہ میرے برتن ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی جیسے اپنے بچوں کی کرتے تھے اسی طرح فکر جو ہے وہ دوسرے بچوں کی۔ میں صدقے جاؤں بیٹا، میں یہی کہنے لگی تھی تو ہم تو یہ بھی نہیں تھے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے وہ تیرا بچہ ہے۔ تو بیٹے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہوئی ہیں لالچ کی وجہ سے، خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اب لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خاوند جو گھر میں پیسے لے کے آتا ہے اس میں وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ لالچ پوری نہیں ہو رہی، تو کسی دوسرے کو اس میں کیوں حصے دار بننے دیں؟ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں بہنا، برکت اڑ گئی ہے۔ تو برکت تو پھر اسی وجہ سے اڑتی ہے نا کہ آپ دل کے اندر خواہشات کھوٹ آ گیا دلوں میں، اصل میں خواہشات بھر لیں، رب کو نکال دیں دل میں سے اور اس کی جگہ خواہشات بھر لیں۔ میں تو اب بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے آپ نے وہ زندگی کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہوا جو ہم نے دیکھا۔ اس میں بہت مزہ تھا، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار تھی نا، اس میں بہت مزہ تھا، مل کے کھانے میں بہت مزہ تھا، مل کے زندگی گزارنے میں بہت مزہ تھا۔ پھر ایک اکٹھے جوائنٹ فیملی تو ہوتی تھی، ایک دوسرے کا کام کر کے بڑا خوش ہونا، بلکہ دوسروں کا کام کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔
ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਨਸੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੇਖਣੀ ਸਾਂ आपकी ये स्पेशलिटी थी जबरदस्त। शायद तो मोहल्ले में मशहूर थी माई जुआओं वाली। देखो ये जो है ना एक दूसरे के साथ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂ नहीं हमें लड़ना पिया कर मैं तो तेनों दस रही हूं जो हकीकत हुंदी सी। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ए गुलामा तो नहीं सी ना, वो तो देखो ना अब ये प्यार से ही कहते थे और ये गुस्सा भी नहीं थी करती। जुनेद बेटा, प्यार का आलम ये था कि अगर मेरा मियाँ कोई चीज ले आया है, चाहे वो मिठाई हो या फ्रूट हो, अपने बच्चे को बाद में देनी और दूसरों के बच्चों को पहले देनी। तुम तो मिठाई उस वक्त देती थी जब रसगुल्ले में से रस खत्म हो जाता था मेरे हमसायों में बच्ची एक बता रही है, कहती है मेरा खावन लेके आया फ्रूट तो मैंने अपनी जेठानी को दे दिया। तो वो ऐसे मुंह फाड़ के कहती है गला हुआ निकल आया। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये नफरत पैदा करती है। अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना शुरू कर दिया है हमने बेटे आदत डाल ली है दूसरे के लिए बुरा ही सोचना है, दूसरे को बुरा ही समझना है, दूसरे को बुरा ही कहना है। बहुत कम ऐसे फिक्रे या लफ्ज निकलते थे मुंह से कि किसी को कोई बुरा कह रहा है या किसी के मुतालिक कोई बुरा सुन रहा है, फौरन रोक देते थे कि ना बहना ना इस तरह की बात ना। हाँ बाबूजी मिल बैठने के बहाने ढूंढती थी, एक दूसरे का हाथ बटा देती थी। हाँ ये भी है, ये भी बातों बातों में बेटा हम तो बड़े मुश्किल काम कर लेती थी उस वक्त। ਕੋਠੇ ਲੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ हाँ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਤੇ हाँ, किसी एक ने अगर जल्दी फारग हो जाना हांडी रोटी की तरफ से, दूसरे साथ वालों के घर जाके साथ वाली हमसाई का हाथ मिटाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। या कोई फारग बैठी हुई है तो वो दूसरी जो है वो घर का काम करना चाहती है, उसने कहा ना लाओ अपना बेटा बच्चा मुझे पकड़ा दो, कितने मजे तुम के अपना दिन, काम कर लो। कितने प्यारे दिन। हाँ ये तो एहसास की बात होती थी, एहसास खत्म हो गया है। तो बच्चों को भी पता होता था हमारी माँ ने पकाना हमने खाना है, अब तो ऑर्डर दे देते हैं ले आते हैं पता नहीं क्या। अच्छा बच्चों के दिलों में भी सबके लिए यकसा प्यार होता था, वो सबको ही अपनी माँ समझते थे। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਸੀ। बेटा मुझे अच्छी तरह याद है, हमसायों में हमारे मोहल्ले में 2-3 घर छोड़ के हमारी एक हमसाई थी, वो बेचारी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो सारे मोहल्ले ने ड्यूटी लगा ली, उनके घर में जाके कोई उनके बच्चों को देख रहा है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनकी हांडी रोटी कर रहा है, कोई उनके घर में सफाइयां कर रहा है। सही। तो ये एक दूसरे का हाथ बिठाना सिर्फ घर में ही नहीं था होता, अब तो घरों में नहीं है। मैं आपको यही तो अर्ज करना चाहती हूँ कि अब तो जो इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें भी, बल्कि अकेली फैमिली भी अगर रहती है ना तो बहन भाई एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी कोरोना आया है तो हमारा माशरा कैसे खुल के रह गया है। इससे पहले पुराने वक्तों में जब आप लोगों का वक्त था तो टीबी एक नामुराद मर्ज हुआ करता था। खुदा न खास्ता किसी घर में किसी औरत को टीबी हो जाती थी तो पूरा मोहल्ला जो है वो उस घर का ख्याल रखता था, वहां पर खाना देना किसी न किसी बहाने, वहां पर कोई ना कोई पहुंचता था, हालांकि बड़ा खौफ था टीबी से। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, और नेटां ते सुटन लग पे ने लोकां दे घरां मजे लेते हैं, दूसरे घरों में पैदा होने वाले मसलों पे मजे लेते हैं, चस्का लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक रिश्तेदार अजीज थे, उनकी बेटी झगड़ के ससुराल से घर आ गई। यकीन मानो जुनैद तुम्हारे अंकल इतने परेशान हो गए, बीमार हो गए, यही सोच सोच के कि उस बच्ची का घर खराब हो गया। मैं उनको समझाऊं आप दुआ करें, आप क्या करते हैं?
2-3 दफा उसके ससुराल उनके कहे बगैर खुद ही चले गए, खुद जाके उनके आगे हाथ जोड़ने शुरू हो गए, उनकी मिन्नतें करने शुरू हो गए कि यार इस तरह ना करो, घर खराब ना करो, वो बच्ची जो है वो हमारी बच्ची है। ਬਾਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। वाह, महीना पहले भी तुमने मुझे दिखाया था, 7 ही बजे हुए थे। पता नहीं चाबी वाली है या सेल वाली है। 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 8 ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੀ। हाँ वो तो इसलिए पहनती है, मोहब्बत है, अपने शौहर की निशानी है। हाँ जी हाँ। तो बात ये है बेटा कि इन चीजों के फायदे बहुत हैं, नुकसानात नहीं है। बिल्कुल। कोई नुकसान नहीं है इन चीजों का। एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना, एक दूसरे का ख्याल करना, हाँ जी, अपनी फैमिली में एक दूसरे को देखना, इससे बेटा दुख दर्द तकलीफें कम होती हैं। आप किसी के दुख दर्द में हिस्सेदार बने तो आप अल्लाह ताला आपको दुख दर्द से दूर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਫੀਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਗੋਗੀ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ। अच्छा वो आंटी ने ये समझा होगा कि शायद मुझे शहद भी लगेगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गंदम की काश्त से 1 एकड़ गंदम काश्त करें तो कितने पैसे कमा सकते हैं? 40 नहीं तो 50,000। तो ये आपको 5 से 6 लाख रुपया हर साल देता है, ये बांस की काश्त अगर आप करें। अच्छा भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम हस्बे हाल के जब 14वें साल की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं तो कई हवालों से हम अपने रब के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं, कई हवालों से। वहाँ पे हम बहुत आजिज़ी के साथ कई दफ़ा ये दावा भी करते हैं कि हमने पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जब भी जिक्र किया है तो उसमें कई हवालों से बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी बेहतरी नज़र आई है, उसके रिजल्ट्स नज़र आए हैं। मुझे याद है कि हम बार बार जैतून की काश्त की बात करते थे और अभी भी करते रहते हैं, तो उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला है कि अब आपको ये मंज़र देखने को मिलता है कि कई मकामात ऐसे हैं, आप चकवाल साइड पे जाएं, और भी कुछ शहरों में शुरू हो गए कि जब आप जाते हैं आप कहते हैं यार ये जैतून तोड़ो और मुझे ये इनका ऑयल निकाल के दो। आप अपनी आंखों के सामने खालिस जैतून का तेल मशीन से निकाल के, जैसे आप सरसों का तेल पहले निकालते थे कोल्हू पे, तो मशीनों पे आप ऑलिव ऑयल निकालते हैं। अब आलम ये है कि 50% जो हमारी ज़रूरियात है ऑलिव ऑयल की वो हम मकामी सतह पर पैदा करते हैं। 50% तो बड़ी बात है। इसी तरह ज़ाफ़रान जो है वो लास्ट ईयर हमने 13 मन ज़ाफ़रान पैदा किया। अरे वाह गोगा जी, 13 मन ज़ाफ़रान, सारा ही ना इको कप च पा लेना। फिर हम मुरिंगा जो हस्बे हाल की एक ब्रांड प्रोडक्ट बन गए, हमने इसका जिक्र किया है मुरिंगा का। फिर और भी स्टेविया, कई चीजों का जिक्र किया। सर मुरंगा कोई स्वांजना कहते हैं। स्वांजना, स्वांजने की बात कर रहा हूँ ना। स्वांजना तो हमारा एक तरह की पहचान बन गया ना हस्बे हाल की। तो उसका आलम यह है कि अब वतन अजीज में कई कंपनियां ऐसी हैं जो स्वांजने का पाउडर जो है वो दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, कैप्सूल शक्ल में भी, लिफाफों में भी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रही है स्वांजने की। और जब हमने किया था, मुझे याद है कि पत्तोकी के करीब नर्सरियाँ थी, वो कहते थे कि आपने प्रोग्राम किया है, उसके बाद 38,000 से ये तादाद बढ़ के जो है वो गालिबन 10-12 लाख हो चुकी है एक साल के अंदर अंदर। तो कमाल है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कई चीज़ों पे हम शायद उस तरह से बात नहीं कर सके, या लोगों ने हमारी बात उस तरह नहीं सुनी, या हम समझा नहीं पाए पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें एक में बहुत हमें मायूसी हुई है, वो है बांस पे हमने बात की थी 2 दफा, अगर आपको याद हो 2 दफा हमने बांस की काश्त पे बात की थी। और उसमें ये नतीजा सामने आया कि बजाय हम आगे की तरफ जाते
ہم پیچھے کی طرف گئے. کوئی غلط گل تو نہیں سی کرتی. شاید کہ میری کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو. 46,000 ایکڑ تھا زیر کاشت رقبہ بانس کا جب ہم نے بانس پہ گفتگو کی تھی. اب وہ کم ہو کے 38,000 ایکڑ رہ گئے. اور کیسے بندہ بات کرے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں ترقی معکوس ہے, ریورس گیئر ہے بانس کی کاشت کے حوالے سے, اور دنیا میں یہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ چند سال پہلے تک جب ہم نے بات کی تھی اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ 86 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے بانس کی. 86 ارب ڈالر کی, وہ 86 ارب ڈالر. اب وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ کے 112 ارب ڈالر ہو گئی, اور ہم پیچھے کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کا جو 80% حصہ ہے نا بانس کی ایکسپورٹ کا یا بانس کی کاشت کا, وہ ایشیا پورا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ چین اس کا بڑا چیمپئن ہے بانس کی کاشت میں. اور ابھی جو پوٹینشیل ہے رونا آتا ہے جس پہ کہ پاکستان میں یہ ریورس گیئر لگا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ 46,000 ایکڑ سے کم ہو کے 38,000 ایکڑ رہ گیا, جبکہ پوٹینشیل پتہ کتنا ہے, کتنے رقبے پہ ہم لگا سکتے ہیں. ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے. 10 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس رقبہ ایسا موجود ہے جو بانس کی کاشت کے لیے آئیڈیل ہے, اور یہ ہم خود نہیں بتا رہے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے چائنا سے ایکسپرٹ بلائے تھے. وہ ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی, انہوں نے سروے کیا تھا اور غالباً کوئی 96 مقامات صرف پنجاب میں پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ ان 96 مقامات پر 500 قسم کا بانس جو ہے وہ کاشت کیا جائے. میرا خیال ہے اس لیے نہیں لوگ لگاتے کہ کدھر ابا جی بانس وڈ کے تو نال مارن نہ. یار ڈر آڑے آ رہا ہے. پہلے 2 سال تک وہ جو تجربہ ہے نا وہ بڑا کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا تھا. پھر میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کی تبدیلی کے بعد جیسے ترجیحات بدلتی ہیں تو بدل گئی ہوں گی, اس کے بعد نہ اس پروجیکٹ کا پتہ چلا کہاں گیا. یہ چودھری پرویز الہی کے یہ دور چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا تھا اور بڑا زبردست کام تھا. اگر یہ کام اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا نا تو پاکستان میں جو 10 لاکھ ایکڑ جو زیر کاشت رقبہ واقعی اچیو ہو جاتا, اس کے قریب بھی چلا جاتا, تو اس وقت ہماری جو بانس کی ایکسپورٹ تھی نا, ہماری جو 5 بڑی ایکسپورٹس ہیں نا ان میں سے ایک ہوتی, اور ہم 15 سے 20 ارب ڈالر بانس بیچ کے کما رہے ہوتے. 15 سے 20 ارب ڈالر بانس بیچ کے کما رہے ہوتے. اور اتنا آئیڈیل ہے, یقین کرو, بانس کاشت کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ بانس آپ نے کاشت کر دیا نا غوری صاحب, اس کے بعد آپ بھول جائیں بالکل ویسے, مطلب دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائیں, بالکل اسی طرح جیسے گوگے کے سامنے آپ زردے کی پرات رکھ دیں اور گوگا پھر ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے نا, بالکل اس طرح آپ بانس کاشت کر کے تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے. پھر اس کا ایک اور بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اس فصل کی کاشت کا کہ نہ تو آپ کو اس میں کوئی کھاد ڈالنی پڑتی ہے, نہ آپ کو اس پہ کوئی کیڑے مار ادویات کے سپرے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ ٹوٹل اس پہ خرچہ 1 سال کا لگائیں نا تو 20,000 روپے بنتا. اب یہ بھی بہت زیادہ ہے, آج کی میں حساب سے بتا رہا ہوں, 20,000 روپے 1 سال کا خرچہ ہے, اور آپ 1 ایکڑ سے 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. 1 ایکڑ سے سالانہ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ورنہ آج ہم روایتی فصلوں کو دیکھیں نا, کون سی فصل ہے جو آپ مطلب پورے سال سے اگر آپ 2 فصلیں بھی کاشت کریں تو اس سے آپ 5 لاکھ روپے کمائیں. بالکل صحیح. مطلب گندم کی کاشت سے 1 ایکڑ گندم کاشت کریں تو کتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ 40 نہیں تو 50,000. تو یہ آپ کو 5 سے 6 لاکھ روپیہ ہر سال دیتا ہے یہ بانس کی کاشت اگر آپ کریں. اور پھر دوسرا کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پہ مربوں کے مربے خالی پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ بانس کاشت کریں. اگر پرائیویٹلی نہیں کرتے تو حکومت کو چاہیے یہ کر دے. یہ پانی زیادہ لیتا ہے یا کم؟ اچھا یہ میں آپ بتاتا ہوں. اب آپ ماحولیات کی طرف آ جائیں. یہ بھی ایسی لاجواب چیز ہے کہ انسان اس کے فائدے پڑے تو یقین نہیں آتا کہ یہ عام طور پہ بانس ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یار بانس اور آکسیجن کی فراہمی جو ہے نا, بانس ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خشک سا کوئی پودا ہوگا جو ایک دم سوٹی کی طرح اگتا ہوگا. یہ عام درختوں کی نسبت 20% زیادہ آکسیجن فراہم کرتا ہے
اور 30% زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے. یہ اتنا ماحول دوست جو ہے یہ پودا ہے. اور ایک بیچ میں سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ یہ یومیہ کیا منظر ہوگا آپ ذرا دیکھیں نا. بانس جب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا ہی کتنا مطلب قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے کہ یومیہ 5 فٹ وہ بڑھ رہا ہے. ایک ڈیلی 5 فٹ بانس بڑھتا ہے. ہاں, صبح اٹھے 5 فٹ, اگلے دن اٹھے 5 فٹ, اگلے دن اٹھے 5 فٹ. لیکن یہ پورا ایک سال اس طرح نہیں رہتا, اس میں فیزز آتے ہیں جب اس کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جاتی ہے. پھر دیکھیں چین نے اس کو اپنی پروڈکٹ بنا لی. پتہ ہے کہ چین اس وقت 115 پروڈکٹس بیچ رہا ہے دنیا کو. 100. اب ہمارے ذہن میں بانس کا زیادہ سے زیادہ استعمال آتا ہے تو کوئی کرسی آتی ہے کہ بانس کی بنی ہوئی یا سیڑھی آ گئی. ٹھیک ہے, ہاں پہلے ٹانگے تھے, ٹانگوں کو 2 لگتے تھے بانس. اچھا اب ٹانگے نہیں. ہاں ٹانگ ہمارے بس وہی استعمال ہے ہمارے ذہن میں. یا پتنگے لوٹنے کے لیے کام, پتنگے لوٹنے کے کام آتا ہے. یعنی سارے غریب استعمال نہیں عزیزی صاحب, ایک امیر رہنا بھی استعمال ہے. دیگ اٹھانی ہو تو اس وقت بھی کام ہے. ہاں بالکل. وہی ہم میکسیمم لیول دیکھ لیں. یا ایک بری بات ہے یا کسی بھن بھرا دے سر چ مارنا ہو, کوئی اور استعمال رہ گیا تو بتائیں. یار یہ تو کھانے کے بھی کام آتا ہے, بعض کھاتے بھی ہیں لوگ. مربع بھی اس کا بنتا ہے سر. اس کا مربع بھی بنتا ہے, اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے. چائنا میں تو بہت زیادہ اس کا اچار ڈالا جاتا ہے. میں نے کھایا ہوا جی اس کا اچار پاکستان میں ڈالا. اچھا, پھر اس کے پتوں کا سالن بھی بنایا جاتا ہے, بڑا لذیذ سالن ہوتا ہے. پھر اس کا گودا جو ہوتا ہے جب یہ کچا, کچا بادام نہیں, کچا بانس, کچا بادام نہیں, کچا بانس, تو جو کچا بانس ہے اس کا بھی بڑا زبردست سالن بنتا ہے. اور یہ انڈیا کے بھی کچھ علاقوں میں بنایا جاتا ہے یہ سالن جو ہے اس کے گودے کا. اور اس کا جو صنعتی استعمال ہے نا بھائی جان دنیا میں, وہ اتنا تیزی سے 18% ہر سال اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. 18% ہر سال 18% کے حساب سے اس کے صنعتی استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ سٹیل کی نسبت 4 گنا کم ہے, یعنی 4 گنا سستا ہے اور مضبوط زیادہ ہے. بلکہ اس کی مضبوطی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جاپان پہ ایٹم بم گرے تھے نا تو ہیروشیما میں یہ صرف ایک چیز تھی جو ایٹم بم کے بعد محفوظ رہی تھی, وہ تھے بانس کے درخت. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے. اب بھائی جان ایسا بھی ہے کہ پورے گھر ہیں وہ بانس سے بنے ہوئے پورے. اور یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے. اپنے سندھ میں ایک ادارہ ہے, وہ ایک پورا گھر جو ہے نا مناسب سائز میں وہ بانس سے بنا کر دیتا ہے, اور اس کی ٹوٹل لاگت پتہ ہے کیا ہے گھر کی؟ 50,000 روپے. اچھا, اس کا بہت ہی ایک حیران کن استعمال بھی ہے کہ بانس سے جو فائبر لے کے کپڑا بنایا جاتا ہے نا, وہ عام کپڑے کی نسبت 10 گنا ٹھنڈا ہوتا ہے. 10 گنا. یار اینا گرمی ہے جو میں نے 2 قمیضاں بنوا دی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ٹیلی ویژن دیکھ کے ملکی حالات سے دکھ ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ پکے اور سچے محب الوطن ہیں. ارے مجھے آپ کو دیکھ کے یاد ہے آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر ہی ایریل لگا ہوتا تھا. پہلے وہ ختم ہو چکا ہے, اب تو وہ کیبل آ گئی ہے نا. ناظرین, ہمارے پرانے مہمان ناظر ملک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اس وقت ٹی وی دیکھنا چھوڑتے ہیں جب رفع حاجت کے لیے اٹھتے ہیں, لیکن اب یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے واش روم میں بھی ٹی وی لگوا لیا ہے. جی السلام علیکم مالک صاحب. وعلیکم السلام جنید میاں. بات یہ نہیں ہے کہ ٹی وی کے آگے سے اٹھنا نہیں چاہتے, کوئی اٹھ کے جائیں کہاں, یہ جو بتائیے جائیں تو جائیں کہاں. بھائی دیکھیے, آپ کا اس دور کے اندر, اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ دوست آپ کو نظر آتا ہے یا دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی اگر نظر آتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن ہی تو ہے. ٹیلی ویژن ایسی ایک چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے. نیوز چینل لگا لیں تو دکھی ہو جائیں, انٹرٹینمنٹ چینل لگا لیں تو خوش ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دکھ
جو نیوز چینل سے ملتا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو واش روم میں لگایا واقعی آپ نے ٹی وی؟ ہاں ہاں لگایا ہوا بھائی, لگایا کیوں نہیں ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے نیوز چینل کے دکھ جھیلنا بھی بڑا ضروری ہے. معلوم تو پڑنا چاہیے نا کہ آپ کے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. کیا کہنے. اب جو ہو رہا ہے وہ اگر آپ کو دکھ دے رہا ہے, وہ دیکھ کے آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے, تو یہ تو پھر وہی ہو رہا ہے. کیا کیا جائے. دکھ زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے جنید میاں جب یہ نظر آتا ہے کہ ایک چینل ہے بھائی صرف ایک پارٹی کی ہی حمایت کرتا جا رہا ہے. صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا چینل ہے, اور تقریباً ہر دوسرا چینل جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. ارے بھائی نارمل ہو کے آپ کا کام ہے. دیکھیے صحافت آپ تو خود ماشاءاللہ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ایم اے پڑھے ہوئے ہیں صحافت میں. آپ کو شاید معلوم ہوگا, آپ لوگ تو ہنسنے ہنسانے والے لوگ ہیں. اب تو خیر یہ بھی ہیں, مگر ان کی ساتھ بڑھت یہ ہے کہ یہ ایم اے جرنلزم بھی کیے ہوئے ہیں. چینلز کو نیوٹرل رہنا چاہیے, آپ کا یہ مطلب ہے؟ جرنلزم تو یہی ہے نا کہ آپ خبر پہنچائیں, بالکل جو سچ ہے وہ پہنچا دیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ امانت ہے ایک, یہاں سے پکڑی وہاں دے دی, بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی بھائی, لینا دینا ہی نہیں ہے کچھ. بات ختم ہوگی تو کرنے بند کیمرے. نہیں ارے بھائی یہاں دیکھیے, آپ دیکھیے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک خبر کو آپ مثالیں اپنے پلے سے لگا کے اس کی ریسیپی بدل کے نا آگے پہنچائیں. یہ زیادہ جو ہے وہ چلا دی, بات ختم ہو گئی. اب صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چینل جو ہے یہ اس پارٹی کا ہے, یہ چینل اس پارٹی کا ہے, یہ چینل اس پارٹی کا ہے, یہ چینل اس پارٹی کا ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے جی, اس سے دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کو, لوگ پریشان ہوتے ہیں جنید میاں. ہم تو ہوتے ہیں, ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو. جو ان کے حق کی خبریں ہیں وہ بڑا چڑھا کے سنا رہے ہو جو تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں, اور جو ان کے خلاف خبریں ہیں ان کو کہیں ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہو, کارپٹ کے نیچے گھسا رہے ہو. یہ نہیں چھپنے والی. اگر آپ کو ٹیلی ویژن دیکھ کے ملکی حالات سے دکھ ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ پکے اور سچے محب الوطن ہیں. ارے مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آیا, یاد ہے آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر ہی ایریل لگا ہوتا تھا پہلے وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو وہ کیبل آ گئی ہے نا. ویسے تو کیبل دیکھ کے بھی ماشاءاللہ یاد آتے ہو آپ, مگر اب کیبل گئی. اچھا بات ہو رہی تھی. اچھا ان کو دیکھ کے ایک بینڈ کا ریڈیو بھی یاد آتا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں. اچھا جو ناظر بھائی آپ نے مسئلہ جو اٹھایا ہے, اس سے ویورشپ بھی خراب ہو رہی ہے ٹی وی کی. اللہ آپ کا بھلا کرے, ماشاءاللہ آپ ویورشپ کہہ لیتے ہیں, یہی بڑی بات ہے. مہربانی. واہ واہ. دیکھیے جنید میاں, لوگ جو ہیں نا وہ اب اعتراض اٹھاتے ہیں. یہ بات کہ ارے بھائی آپ لوگوں نے اگر اپنی پارٹی کی ہی خدمت کرنی ہے, اگر آپ نے اپنی پارٹی کو ہی راضی کرنا ہے, تو پھر ملک اور عوام کہاں کھڑی ہے. ارے اگر آپ نے راضی کرنا ہے تو عوام کو راضی کرو نا. عوام تو سچ دیکھ کے راضی ہوگی. بالکل بالکل. آپ کا فیوریٹ چینل کون سا ہے؟ حسب حال. واہ واہ. واہ واہ. سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو آپ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. مہربانی. ماشاءاللہ جب آپ کی یہ ورائٹی نظر آتی ہے تو ایمان سے تھکن اتر جاتی ہے. واہ. بھائی جو صحافت ہے یہ تو سچ ہے. جھوٹی خبر پھیلانے والا جہنمی ہے, قرآن پاک میں ہے. بھائی خبر جو ہے یہ تو سچ ہے, یہ روشنی ہے, صحافت روشنی ہے, اور آپ اس روشنی پہ پردہ ڈال کے اندھیرا پھیلا رہے ہیں. ارے اگر 400 اندھیرا ہو جائے گا تو کیسے ترقی کا سفر ہوگا؟ یہ تو بتائیے خدا کے لیے. آپ دیکھیے ایک طرف دکھا رہے ہیں بھائی یہ معاملہ ہو گیا ہے, دوسری طرف دکھا رہے ہیں دوسرے چینل کے اوپر یہ معاملہ تو سرے سے ہوا ہی نہیں. یہ دکھا رہا ہے معاملہ یوں ہوا, یہ دکھا رہا ہے معاملہ یوں ہوا. ارے بھائی یہ والا تو یوں دکھا رہا ہے, تم یوں دکھا رہے ہو, ہم کدھر جائیں؟ یوں کرتے ہی اگر زندگی بسر ہونی ہے تو عوام تو پاگل ہو جائے گی. ارے چینل ہے آپ کا, آپ کو سچ بولنا چاہیے. آپ کے پاس صحافت ہے جو روشنی پھیلاتی ہے, آپ اندھیرا پھیلا رہے ہیں. ارے میاں خدا کے واسطے کچھ تو سوچئے, اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے جا کے.
اور روشنی نے ہی آپ کو بچانا ہے. اندھیرا تو لے ڈوبے گا. ملک صاحب صحافت کو روشنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحافت کے بغیر انسان اندھیرے میں رہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہے. جیسے اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پاتا, جب اس کو پتہ چلتا ہے, جب اس پہ کسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو پھر وہ روشنی میں آ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے یا خبر جو ہے وہ روشنی ہے اور بے خبری اندھیرا. ارے بھائی شکر ہے آپ نے آج دوبارہ وضاحت کر دی, ورنہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صحافت کو روشنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحافی چٹے ہوتے ہیں. ملک صاحب اور تو پھر ہم نے ایک دو اور دیکھے ایسے پان منہ میں دبا کے جا رہے تھے اور رنگ ٹیٹ. آپ ماشاءاللہ گورے ہیں ہلکے سے ان سے. اچھا جی, ٹیٹ میرے سے اوپر آتا ہے. ہاں ٹیٹ اوپر آتا ہے. تو اس وقت ہمیں معلوم پڑا کہ بھائی نہیں, بات بیچ میں سے کچھ اور ہے. پھر وہی بات معلوم پڑی جو آپ ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں, بڑے سینئر صاحب ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. جی جی جی. ارے بھائی ماشاءاللہ باہر کے ملکوں میں بھی صحافت کر چکے ہیں. ہاں پیسے لے ان کے تو کڑی اللہ واسطے کی تھی. ہاں ظاہر ہے پیسوں کے لیے ہی کرتے رہے. تم کون سا ڈرامہ مفت کرتے ہو؟ پیسے لے کے کرنا ہوتا ہے نا بھائی. اور یہ تو کرتے رہے, پیسے لے کے کرتے رہے دوسرے ملکوں میں, اور ایسے ملک میں کرتے رہے ہیں جہاں جھوٹ بولنے پہ گردن اتار دی جاتی ہے. دیکھیے سچ ہی بولنا چاہیے, گردن سلامت رکھنے کے لیے اور گردن اونچی رکھنے کے لیے, اور گردن کٹوانے کے لیے بھی سچ ہی بولنا چاہیے. بالکل بالکل, بے شک گردن اتر جائے سچ بولنا چاہیے. بالکل. اور دیکھو جنید میاں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی حکومت نے 70 سالوں میں لوگوں کو پاگل بنا دیا ہوا ہے. لوگ بخلا گئے ہیں بیچارے. ارے بھائی یہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا, یہ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ ہے بخلاہٹ, اس سے نحوست پھیلتی ہے. لوگوں کے بیچاروں کے ذہن ہی منتشر ہیں, بات سمجھ نہیں آ. نحوست کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں جہاں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. جو ملک صاحب جو جانبداری ہے نا, جانبداری کے لیے آپ کے پاس, یا اپنی رائے کے اظہار کے لیے آپ کے پاس 70 قسم کے پروگرام موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اخبارات اداریہ کی شکل میں کر سکتا ہے. ٹیلی ویژن جب آپ دیکھتے ہیں تو جو پروگرام کے شرکاء ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, جس میں آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے. اس میں بھی ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ کے دل کی آواز ہے آپ وہ بولیں. لیکن جہاں تک خبروں کا معاملہ ہے اس میں آپ کو قطعی طور پہ سوئی کے نکے کے برابر بھی اینگلنگ کی اجازت نہیں ہے, جھوٹ کی اجازت نہیں ہے, ٹلٹ کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ساتھ آپ نے ٹلٹ کیا نا, بہت اللہ, بہت اچھے. ہم ماشاءاللہ ساتھ ایکٹر بھی ہو چکے ہیں نا, ایکسپریشن اور باڈی لینگویج بھی پھینکتے ہیں سکرین پہ. تو بات یہ ہے کہ سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یا ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ادھر چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, واپس آئیں تو چوک میں ٹریفک ایسا ہی ہوتی ہے جیسے امی ابو گھر نہ ہو تو بچوں نے گھر کی چیزوں کا حال کیا ہوتا ہے. ناظرین, جھلسا دینے والی گرمی میں پوری تندہی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے والے ٹریفک وارڈن اسلم کی خوبصورت باتیں. جی السلام علیکم. جنید صاحب خوبصورت تو ہوتی نہیں ہے, ہوتی تو دکھی باتیں ہیں, مگر آپ کی مہربانی, آپ کہہ رہے ہیں خوبصورت باتیں, ہوتی تو دکھی ہوئی. آپ دیکھیں جنید صاحب, آپ دیکھیں کہ اتنی گرمی کے اندر جب کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوا ہوتا ہے. بالکل. سارا دن ہم چوک میں کھڑے ہوتے ہیں سورج کے نیچے تپتی زمین کے اوپر. جنید صاحب زمین اس وقت اس طرح ہوئی ہوتی ہے جیسے کڑائی نہیں دانے بھوننے والی پٹھی کے اوپر پڑی ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے, اور ہم بیچ میں دانوں کی طرح بھونے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ننگے پاؤں ہوتے ہیں, بوٹ پہنے ہوتے ہیں آپ نے؟ بوٹ پہن کے تم کھڑے ہو کر دکھاؤ ہیں ذرا, تمہیں پتہ چل جائے بوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے.
जितनी गर्मी तो हर तरफ से सिर्फ जमीन से ही तो नहीं होती, ऊपर से भी सूरज आग बरसा रहा होता है, चारों तरफ से गर्म हवा आ रही होती है। जो ऐसा बात ये नहीं है कि हम उधर खड़े होते हैं, हम ड्यूटी समझ कर खड़े, हम जिहाद समझ के खड़े होते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अपने मुल्क के लिए ड्यूटी देनी है और तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है, हमें वादा खाते हैं तो हम भर्ती होते हैं। बात ये है कि जब हम भर्ती हो जाते हैं तो ये नहीं ड्यूटी के अब वार्डन ही कहेगा तो आपने कानून का अमल करना है। जिन्हें सब ऐसे देख रहे होते हैं वार्डन है कि नहीं, जरा सा वार्डन नजर ना आए तो फौरन इशारा तोड़ के दौड़ जाते हैं। और अगर जनासा हम लोग कभी फिटड़ी हाजत के लिए इधर उधर चले जाए थोड़ी देर के लिए, वापस आए तो चौक में ट्रैफिक ऐसे ही होती है जैसे अम्मी अबू घर ना हो तो बच्चों ने घर की चीजों का हाल किया होता है, सारी खिलड़ी होती है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि यार ये क्या हो गया, क्या इन लोगों को वार्डन का सिर्फ डर है, अल्लाह का डर नहीं है इनको। अल्लाह का डर होता है तो बंदा कानून पे अमल करता है। जो कानून होता है मुल्क का, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है आपका, उसके जो कवानीन है उनको मानना आपका मजहब कहता है कि उस पे अमल करो। जो मैंने भी देखा असलम साहब, आपका इशारा था वो मानते नहीं, फिर आपको आगे खड़ा होना पड़ता है, फिर वो रुकते हैं। आगे चौक में गौरी साहब आपको क्या बताएं, आगे कड़ के ऐसे करके जैसे मुर्गियां नहीं घेर रहे ऐसे रोकते हैं। इस तरह रोकते हैं तो लोग रुकते हैं। कानून तो होना चाहिए कि वार्डन ऐसे करे तो वो रुक जाए। वार्डन क्यों ऐसे करे यार, जब इशारा क्यों वार्डन तो रहा नहीं लेता? नहीं यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सिग्नल जल रहा है, जी जी जी, आपका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लगा हुआ है, इशारा जल रहा है, सड़क हुआ हुआ है, तो आपको क्या जरूरत है आगे आने की? जी। और ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे, गर्मी तो है ही, खुदा के वास्ते उसको डाइजेस्ट करे। गर्मी की वजह से पता नहीं थोड़ा थोड़ा पिघल के आगे आटे आधा चौक माले लेटे, और फिर जो जिस तरफ से ट्रैफिक खुली होती है उनके गुजरने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल सही। तो आपका काम है कि आप चौक से पहले जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उससे भी पहले ब्रेक लगाएं और फिर उधर ही ठहरे रहे, आगे ना आई जाओ थोड़ा। अच्छा, सारे लोग नहीं होते असलम साहब, मुझे तो ऐसे वार्डन करे तो मैं रुक जाता हूँ। गौरी साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप तो समझते हैं कानून पे अमल करना चाहिए। मैं जाहिल और अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ। अनपढ़ बंदा होता है, मैं उसको सबसे बड़ा जाहिल समझता हूँ जो कानून पे अमल नहीं करता, बेशक वो उसके पास 2-3 डिग्रियां हो। जो बंदा कानून पे अमल नहीं कर रहा उससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? और जिन्हें सब पता क्या है, बात यह है कि मैं आगे भी जब भी आपके शो में आता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रैफिक होती है वो आपका हुस्न होता है, आपकी कौम का हुस्न होता है, आपके मुल्क का हुस्न होता है, आपका मेकअप होता है। आप सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, आप सारा अपने हुस्न का खाना खराब करते हैं, तबाह कर देते हैं। आप ट्रैफिक सारी बेहंगम करके तो जो कोई बाहर से आकर देखे तो वो क्या कहेगा कि इन लोगों को इतनी तमीज अकल है। हुस्न ही तबाह हो गया तो क्या रह गया, हुस्न ही तबाह हो गया तो क्या रह गया? जी जी, हुस्न के मुतालिक आपसे बेटर कौन बता सकता है? जब हुस्न ही तबाह हो गया तो बंदा का डर बंदा रह गया। मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इतनी गर्मी के अंदर हम ड्यूटी देते हैं तो थोड़ा सा हमारा साथ दिया करें। गर्मी में दे दो ड्यूटी। तुम कौन से नार्वे से आए हो यार? बात ये नहीं होती, कोई भी नार्वे से नहीं आया होता, जाहिर हम इधर रहते तो इधर से ही आने हैं ना। अब जरूरी तो नहीं ना आपको वार्डन के तौर पे नार्वे से बंदे लाके भर्ती करने पड़ेंगे। नार्वे से अगर बंदे इधर आएंगे तो फिर वो तनख्वाह भी जितनी लेंगे आपको लाके पटा जाएगा। तो हम अगर इतने सस्ते पैसों में इतनी थोड़ी तनख्वाह में खड़े होते हैं तो खुदा के लिए, आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए आप कानून पे अमल किया करें, वार्डन के डर से ना अमल किया करें। अगर आप वार्डन के साथ बैठेंगे तो वार्डन आज है, वार्डन कल ना हो तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे यार। और जो ऐसा मनूस बातें ना करे, क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि वार्डन कल कलां को किसी और चौक में भी ड्यूटी दे सकते हैं, उस चौक में ना हो तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको अपने सेंस के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातों से 100% हमें इत्तेफाक है, गर्मी अपनी जगह, लेकिन गर्मी का ये मतलब तो नहीं है कि लोग कानून तोड़ने पे आमादा हो जाए। ऐसा कानून भी तोड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को गाली गलौच भी करते हैं। जरा सा कोई इशारा खुलता है ना तो पीछे से हार्न बजने शुरू हो जाते हैं कि बस इशारा खुलते ही टूट पड़ो।
सबर खत्म हो गया ना। सबर खत्म हो गया और लोग इस तरह एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते, गाली गलौज करते। मैंने देखा कि कई बड़े मौजूद आदमी एक उठड़ के जरा सा उनकी गड्डी को मोटरसाइकिल टच हो जाए या कोई रक्षा टच हो जाए, सीधा गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। बिल्कुल 3 ट्रैक वाली सड़क पे असलम भाई 6 ट्रैक बने होते हैं। तो और क्या, कोई मानता ही नहीं ना कानून को माने, लाइन और लेन का ख्याल करे तो फिर ट्रैक उतने ही बने ना जिनमें सड़क पे हैं। ख्याल तो को करता नहीं है, तो इनको तो मजाक लगता है, ये कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा हक है। असलम भाई कुछ लोग तो कान को मोबाइल लगा के सुन रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। तो और क्या, अपने मस्त जा रहे होते हैं, ना किसी को कानून की परवाह होती है, ना ये एहसास होता है कि हम सड़क के ऊपर हैं। जब आप घर से बाहर निकल आते हैं, सड़क के ऊपर निकल आते हैं, तो फिर आपको अपने वतन को, अपने मुल्क को ओबे करना होता है। नहीं, मैं कौम से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि माननी चाहिए बात, वार्डन की बात माननी चाहिए। किसी जगह इशारा नहीं चल रहा होता, वो वार्डन खुद होल्ड कर रहे होते हैं, तो वो वार्डन इशारा करते हैं, वो रुकते ही नहीं है, निकल जाते हैं। देखो ना जरा कितनी बेइज्जती की बुरी बात है। इसमें वार्डन की भी बेइज्जती है, आपके मुल्क की भी बेइज्जती है। वार्डन को उस वक्त वार्डन ना समझे, को मुलाजम ना समझे, उस वक्त को रियासत की रिट समझे, रियासत का कानून समझे। ये बात अपने दिमाग में बिठाएं कि ये रियासत की तरफ से खड़ा है, अपनी तरफ यार से। रियासत की अलामत क्या, रियासत खुद सामने खड़ी है यार। ये बात है, पढ़े लिखे आदमी ऐसे सोचते हैं। आप सिर्फ उसको उस वक्त वार्डन ना समझे, आप समझे कि ये इस वक्त रियासत आपके सामने खड़ी है, आप रियासत टक्कर ले रहे होते। और यार हमें तो तुम्हारी इस बात से भी पूरी तरह इत्तेफाक है कि कानून को सिर्फ उसी वक्त ओबे न करें जब कानून का कोई रखवाला खड़ा है, बल्कि इंसान को हर वक्त ये समझना चाहिए कि मैं खुद कानून का रखवाला हूँ। ये बात है जुनैद साहब, बाहर के मुल्कों से आप लोग आके जिन मुल्कों की तरीफें काटे होते हैं कि क्या निजाम है, क्या ट्रैफिक है, उधर कितने को आपको ट्रैफिक वार्डन नजर आते हैं, कितनी को पुलिस नजर आती है। लोगों को पता है कि भाई कानून के मुताबिक ही चलना है, जरूरी नहीं कि कोई छांटे वजंटे फेड़ी से नहीं होना है। वो खुद अपनी इज्जत समझ के, अपने मुल्क की इज्जत समझ के, अपनी रियासत की इज्जत समझ के तो सड़क पे निकलते हैं। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मजाक भी कोई किसी हद तक होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आप हद क्रॉस ना करें, उसमें किसी की जान का या इज्जत का मसला है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक आज टॉपिक छेड़ना चाह रहा हूं, मैंने चंद चीजें ऐसी देखी हैं जो दिल कर रहा है अगर डिस्कस करूं। जी जी। ये जो मजाक करना है, मजाक करना, ये जो जुबान से या फिक्रे से, या ये तो चले होता रहता है, हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ इसमें भी तज़हीक नहीं होनी चाहिए, मजाक होना चाहिए। मजाक पैदा करें आप जरूर एक दूसरे को खुश करने के लिए। वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी चढ़ता है जिसको आप कर रहे होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जुल्फी शार्पनर च मुंह दे के तो शेव कर दे, तो हल्का सा जुल्फी को गुस्सा चढ़ेगा, मगर वो ये भी सोचेगा कि नहीं यार पैसे तो बच रहे ने, वैसे रेजर महंगा हो गया है तो शार्पनर तो मेरा मतलब है उसमें थोड़ी सी खुशी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मगर कुछ मजाक ऐसे हैं जो खतरनाक हैं। जी बिल्कुल। जो आप करते हैं जब दोस्त अहबाब में, अपने हलके में, तो वो नुकसान उनका बड़ा सख्त हो जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। मतलब मजाक की एक हद होनी चाहिए। टॉपिक असल में ये है कि मजाक भी कोई किसी हद तक होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। आप हद क्रॉस ना करें, उसमें किसी की जान का या इज्जत का मसला है, बिल्कुल सही। या किसी की अना का मसला ना हो, वहां तक ना जाएं आपके। मसलन ये याद इसलिए आया कि पीछे जो एक खबर पड़ी थी मैंने कि बच्चे नहर में को डूब गए दो, तो उसका जब मगरा थोड़ा सा उसकी परसू किया उसे, तो पता चला जी कि ये दोस्त इकट्ठे मिलके गए थे। इन दोनों बच्चों को नहीं था नहाना आता, और उनको साथ ले गए तो आप बाहर बैठना। उधर जाकर उन्होंने उनको भी नहर में फेंक लिया। अब वो नहर में बेचारे कुछ देर तो वो करते रहे शरारतें शरूरतें, ये वो कुछ अगान निकल गए, नहर वड्डी थी, अगान निकल गए, वो बेचारे डूब गए और उनसे संभाले भी नहीं गए, निकाले भी नहीं गए। मतलब जिस बच्चे को नहीं तैरना आता उसके साथ ये मजाक करना कि उसे धक्का दे देना नहर में या उसको खींच लेना,
اور اسے گھر سے ہی لے جانا یہ کہہ کہ نہیں تو باہر ہی بمی کپڑوں کا دھیان رکھنا یا تو دوانا کٹ کے تے مکھیاں اڑائی ہوتی ہیں تے ہی نہ مانگے تو ادھر جا کے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ بڑی غلط بات ہے، انتہائی خوفناک عمل ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات آپ نے زیزی کی ہے، یہ ایسا بہت ہوا ہے نہر پہ جو ڈوبے بچے، ہاں جی بہت زیادہ ہوا ہے، مطلب بےہودہ سی یہ حرکت، بےہودہ کیوں، بڑی اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، جی بالکل صحیح، آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، قتل ہے یہ قتل ہے باقاعدہ، ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کئی بچے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے دوسرے کو بٹھا لیتے ہیں اور اسے ڈرانے کے لیے یا اسے مذاق کرنے کے لیے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، پچھلے بیچارے انہوں نہیں اتنی سمجھ عقل گی یا کس طرح بھگتنا ہے اس کو، یا موٹر سائیکل ایک پہیے پہ کھڑا ہو جائے، کئی گرے ہیں، کئیوں کے سروں پہ چوٹیں آئی ہیں، تو اس طرح کا مذاق بھی بڑا خوفناک ہے، جی بالکل بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو خود بھی ون ویلنگ چھڑ دے یار، اس مزے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کئی تو سر بزرگوں کو پیچھے بٹھا کے ون ویلنگ کرے تو بزرگ کئی دفعہ گرے ہیں، یہ ٹک ٹاک نہیں ویسے کئی بزرگ پیچھوں لہرے بھی لے رہے ہوندے ہیں، بزرگ بھی ان کو معمولی نہیں رہ گئے۔ ایک بزرگ کی ویڈیو بڑی نیٹ پہ پھرتی ہے، موٹر سائیکل پہ کھڑا ہو کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں بابا، اگر پتہ کرو نا تو پھر پتہ لگتا ہے جی یہ فلانے دا نانا ہے تے نانی یہ 40 سال ہو گئے نے فوت ہو گئی تے ایسے بابے تو آکھ کے فوت ہوئی سی۔ لوگ بہت بدتمیزی والا اور بےہودہ مذاق کرتے ہیں۔ یہ تھیلے کی پوری فیملی کو کسی نے کھانے پہ بلایا اور کھانے کا سارا سامان جو ہے نا وہ 5 فٹ اونچی ٹیبل پہ رکھ دیا، اب سارا خاندان جو ہے نا وہ ٹیبل کے گرد طواف کر رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سٹول ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار مار کے اوپر سے سیب گرا رہا ہے۔ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، اس کی بد دعائیں بڑی لگتی ہیں تھیلے کی، کیونکہ مسکین آدمی ہے اور پورا بھی ہے، پورا تو آپ سمجھتے ہیں، ہاں میرا خیال جیسے ہوتا ہے دورہ، جی جی اس کا بڑا بھائی پورا۔ اچھا ایک اور مذاق کیا جاتا ہے وہ بھی بہت بےہودہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کسی دوست کا کہ فلاں کو فلاں فوبیا ہے، جی فلاں چیز سے کوئی ڈرتا ہے، اندھیرے سے کئی ڈرتے ہیں کئی دوست، بالکل بالکل، یا کئی دوست بیچارے اونچی جگہ سے ڈرتے ہیں، کئی کنڈی لگانے سے ڈرتے ہیں، ہائٹ سے ڈرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو دروازہ بند کرنے سے ڈرتے ہیں کہ دروازہ بند ہو وہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہ عنایت لاہوری صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں ڈرامہ کرنے گئے ہوئے تھے تو فیصل آباد میں، اچھا تو وہ ایک کسی دوست نے کنڈی لگا دی کمرے کے اور وہ چیخنا شروع ہو گئے سچ میں، اور ایسے لگے کہ ان کو مرنے لگے ہیں، سانس بند ہو گئی، اتنا خوفناک ان کا ہو گیا بیچاروں کا دورہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسے کسی کیڑے سے کوئی ڈرتا ہے یا کسی کو ایسے جانور سے ڈرتا ہے اس کو اوپر وہ پھینک دینا، یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، یہ حد ہونی چاہیے۔ ہاں جی بالکل، میرا مطلب ہے کہ چلو ویسے اس طرح کا چھوٹا موٹا مذاق تو ٹھیک ہے، مگر جب آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ فوبیا ہے، یہ حالت ہی اس کی خراب ہو جاتی ہے اس حرکت سے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک مذاق یہ بھی کیا جاتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے کہ شرط لگا لیتے ہیں اور بڑی بری شرط لگا لیتے ہیں صحیح کہ تم 20 کولڈ ڈرنک پی کے دکھاؤ تو تمہیں مان جائیں، ہاں جی اتنے پیسے دیں گے یا یہ ہوگا یا یہ، یار خدا کے واسطے وہ بیچارہ کولڈ ڈرنکاں پی جاندہ ہے بھی شرط جتن واسطے تے 18ویں کو تے پھر انہوں ڈاکٹر کو لے کے جاندے، پھر فون آپ کسی کے طرف کر دیتے ہیں مذاق میں جی، اور بڑا خطرناک فون کر دیتے ہیں، کسی کے مرنے کی اطلاع دیتے تھے، کسی کے ایکسیڈنٹ کی، یہ اپریل فول شکر ہے اب لوگ ہٹے ہیں، ورنہ ہمارے بچپن میں اپریل فول، فرسٹ اپریل فول جب منایا کرتے تھے اتنی گندی حرکت کر دیتے تھے لوگ کہ رونا پٹنا پڑ جاتا، بہت برا لگتا تھا مجھے، اب کم ہو گیا ہے، شکر ہے اب لوگ کچھ سمجھ گئے ہیں، اب بھی کچھ نہ کچھ ہوچھا پن ہے، گٹیا پن ہے اس میں، ابھی بھی لوگ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ پھر شادی بیاہوں کے اوپر بھی بڑا بڑا عجیب مذاق نظر آتا ہے، آتش بازی کسی کے پاؤں میں چلا دینی، سالگرہ میں ایسی حرکت دوست کر دیتے ہیں مل کے کہ آگ لگ گئی ہے، آتش بازی کا استعمال یا کوئی ایسی پھل جڑیوں کا استعمال، یا آج کل وہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، چائنیز آتش بازیاں مل جاتی ہیں، تو وہ مطلب پرے کر کے چلانا تو اور بات ہے، کسی کے اوپر آپ کسی کو ڈرانے کے لیے چلا دیں وہ آگ پکڑ جائے، اس طرح کے مذاق سے پرہیز کریں خدا کے واسطے، بالکل نہ،
छोटा सा आपका ये जो मजाक होता है या हरकत होती है, हाँ जी। ये किसी की जान भी ले सकती है, जो सारी जिंदगी आपके दिमाग के ऊपर फिर सवार रहे। शादी पे तो ये बेहुदा मजाक भी होता है कि बंदा दूल्हा बन के बैठे हुए दोस्त पीछे ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਚ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਓਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿ ਐਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੁਰੇ ਹਲ ਇਹਨੇ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल और आज की छोटी सी बात ये कि औरत तब ही हार कबूल करती है जब हार सोने का हो। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।